وہ شہر جہاں ہر قدم پر سکون بکھتا ہے، جہاں ہر گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی خوشبو رہتی ہے۔ آج بھی صبح کی ہلکی روشنی میناروں پر پھیل رہی تھی۔ دھوپ ابھی پوری طرح تیز نہیں تھی، مگر اس کا پہلا پہلا چمکنا میناروں پر ایک نور جیسا لگ رہا تھا۔ گرمی کا موسم، مٹی سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہوا سخت گرم نہیں، مگر تھوڑی بھوجل سی، جس میں ریت کے بہت باریک ذرے ہوا کے ساتھ اڑ کر چہرے پر لگتے تھے۔ شہر کی گلیاں شانت، بس کبھی کبھار ایک دو مسافر گزرتے، کبھی کوئی بچہ راستے میں کھیلتا، اور لوگ اپنے روز کے کاموں میں مصروف۔ ایسی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی، وہ حسینہ جنت بی بی فاطمہ زہرا اپنے چھوٹی سے گھر میں خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ گھر بہت ہی سادہ، ایک چارپائی جو ذرا پرانی ہو چکی تھی، ایک چولہا جس میں جلنے کی ہلکی سی خوشبو ابھی تک رہتی، دو تین برتن جو صفائی کے باوجود گھسی پٹی سی چمک رکھتے تھے، اور ایک چھوٹی سی روشن دے والی دیوار جہاں سے دھوپ کی ایک پتلی سی لکیر کمرے میں گرتی تھی۔ یہ گھر چھوٹا تھا، مگر اس گھر کی رونق، اس گھر کی برکت، اس گھر کا نور بی بی فاطمہ کا وجود تھا۔ ان کے ہاتھ میں آٹا لگا ہوا آپ روٹیاں تیار کر رہی تھی، کبھی بچوں کی طرف نظر ڈالتے، کبھی کسی برتن کو جگہ پہ رکھتے، کبھی علی کے لیے کچھ ساتھ میں رکھ دیتی۔ صبح کا ایک پرسکون لمحہ تھا، تبھی ایک دم سے ہلکی سی ٹوک ٹوک دروازے پر ہوتی ہے۔ پہلی ٹوک بہت ہلکی، جیسے کوئی شرمندہ ہو یا ڈر رہا ہو۔ دوسری ٹوک تھوڑی زیادہ زور سے، جس میں بے چینی اور بے بسی کی آواز ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ کا کام رک جاتا ہے۔ آپ ہاتھ سے آٹا جھاڑتی ہے، بال کی چھوٹی سی لتی کو پیچھے کرتی ہے، آنکھوں میں لگا پسینہ پونچھتی ہے، اور نرمی سے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ، کوئی مسافر ہوگا۔ جب دروازہ کھولتی ہے تو ایک لمحے کے لیے ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ دروازے کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے اسے توڑ دیا ہو۔ چہرہ دھول اور پریشانی سے بھرپور، بال الجھے ہوئے جیسے رات بھر نیند نہ کی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ کانپتے ہوئے، اور آنکھوں میں گہرا درد۔ عورت کی آواز ہلکی بھری ڈرائی ہوئی، یا بنت رسول، میری مدد کرو، میں تھک چکی ہوں، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں، میرے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ دوستو، سوچو ذرا، ایسی حالت میں عام لوگ پہلے اپنا گھر اور اپنی زندگی سوچتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ، جن کے دل میں دنیا کا لالچ تھا ہی نہیں، آپ کا دل ایک دم سے پگھل جاتا ہے۔ آپ اس عورت کو گھورتے نہیں، اسے ترس کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ لیتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان بن کر میرے در پر آئی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، نہ نئے کپڑے، نہ زیادہ سامان، نہ کوئی بستر، لیکن پھر بھی آپ کا دل دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا تھا۔ آپ ایک پل کے لیے سوچتی ہیں، پھر آپ کی نظر اپنے سر پر پڑے ہوئے ایک ہی دوپٹے پر جاتی ہے۔ وہ دوپٹہ آپ کی حیا کا لباس، آپ کے روز کا ساتھی، آپ کی گردشوں میں ایک ہی سہارا، اور گھر میں موجود اکیلا دوپٹہ۔ آپ اسے ہاتھ میں پکڑتی ہیں، اس کی طرف دیکھ کر ایک پل رکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو سوچتا، میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ کیسے دے دوں؟ لیکن بی بی فاطمہ کا دل کہہ رہا تھا، فاطمہ، جو سب سے عزیز ہو وہی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ آپ دوپٹہ اتارتی ہیں، بہت نرمی سے، بہت سکون سے، اور جیسے ہی اس عورت کے ہاتھ میں رکھتی ہیں، عورت ایک دم سے آنسوؤں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتی ہے، آپ کے پاس دوسرا بھی نہیں، پھر بھی دے رہی ہیں؟ اور بی بی فاطمہ اپنی مشہور نرمی، حیا اور یقین کے ساتھ کہتی ہے،
जिसके लिए दे रही हूँ वो सब देख रहा है। वो गरीब औरत अपने बच्चों के लिए दुपट्टा लेकर चली गई, मगर इस वाकया का असली असर गरे फातिमा के अंदर था। वो घर जहाँ चंद रोटियां भी मुश्किल से मिलती थीं, जहाँ सिर्फ तकवा था, सब्र था और अल्लाह का भरोसा था। बीबी फातिमा ने अपने हाथ से बर्तन उठाए, चूल्हा जला, मगर दिल में एक अजीब सुकून था। आप जानती थीं, जो अल्लाह के लिए देता है उसका नुकसान कभी नहीं होता। जब अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली घर आए, उन्होंने देखा कि फातिमा के कंधों पर दुपट्टा नहीं, बस एक पुरानी सी चादर जिसमें सुराख भी थे। वो घबरा गए। फातिमा, तुम्हारा नया दुपट्टा कहाँ गया? तुमने कब बदला? तुम्हारी तबीयत ठीक है? दोस्तों सोचो, एक शौहर जो अपनी बीवी का दर्द समझ सकता है, जिसके पास खुद भी ज्यादा कुछ नहीं, मगर फिर भी पूछता है, तुमने अपना नया दुपट्टा कहाँ दिया? और फिर फातिमा ने मुस्कुराते हुए वो वाकया सुनाया। वो मुस्कुराहट जिसमें सुकून भी था, थोड़ी गर्मी भी। हज़रत अली ने एक गहरी सांस ली और आंसू रोके हुए बस इतना कहा, फातिमा, तुमने फिर सबक सिखा दिया। तुमने फिर हमें इस्लाम का असली रूप याद दिला दिया। दोस्तों, फिर रात को जब रसूल अल्लाह घर आए और उन्होंने देखा कि उनकी लाडली के पास दुपट्टा भी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आई। फातिमा, तुमने क्यों ना बताया? और फातिमा ने वही जवाब दिया जो सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक मोमिना ही कह सकती है, अब्बा जान, जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, और हमारा कोई नहीं तो हमारा अल्लाह है। क्या लफ्ज़ थे, क्या रूह थी उन बातों में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और दुआ की, या अल्लाह, फातिमा से राज़ी हो जा जैसे मैं फातिमा से राज़ी हूँ। दोस्तों, काश हम समझ सकें, काश हम दिल से महसूस कर सकें कि अल्लाह के लिए देना कभी घटा नहीं देता। आज हम एक छोटी सी चीज़ देने में भी सोचते हैं, मगर फातिमा ने अपनी ज़रूरत छुपाकर दूसरी की ज़रूरत पूरी कर दी। आज भी क़यामत तक ये वाक़या रूह को हिला देता है। दोस्तों, बीबी फातिमा का ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे लिए एक पैगाम है। अगर किसी के पास खुशियाँ कम भी हों, फिर भी वो दूसरों को दे दे, तो अल्लाह उसके कम को भी ज़्यादा बना देता है। अगर किसी के पास एक दुपट्टा हो और वो दे दे, तो अल्लाह उसको अपने फजल से पूरा लिबास दे देता है। अगर आपके दिल में भी कभी किसी की मदद का जज्बा पैदा हो, तो रुकना मत, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा होता है। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको बीबी फातिमा की ज़िंदगी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के दिल को जगा देने वाले इस्लामिक वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर शायद किसी और का दिल बदल दे, शायद किसी को अल्लाह की तरफ वापस ले आए। अल्लाह हम सब को फातिमा के अखलाक का एक हिस्सा भी नसीब फरमा दे। आमीन।